السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یؤصل، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم لا حول ولا قوۃ الا بک۔ قابل قدر محترم و مکرم علماء اکرام، لائق صد احترام بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف، ہر قسم کی توصیف، ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنی ذات، اپنے اسماء و صفات اور اپنی تمام تر عبادات میں یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، جس کا کوئی شریک و ساجی نہیں۔ درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص ہم سب کے امام، امام اعظم، امام کائنات، امام الانبیاء، رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حاضرین مجلس، سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے مجھ طالب علم کو یہ دوسرا موقع عنایت فرمایا کہ آپ سامعین و سامعات کے درمیان حاضر ہوں، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے اور ہم سب کو حق سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج غالباً شعبان کی 15 تاریخ ہے، تو اس سے کوئی ہرگز یہ نہ سمجھے کہ شعبان کی 15 تاریخ کی مناسبت سے آج کی مجلس سجائی گئی ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیا، پروگرام کی تاریخ طے کی گئی اور وہ اتفاقاً 15 شعبان کی تاریخ ہے، ورنہ 15 شعبان کو کہہ لیجئے سیلیبریٹ کرنے کے لیے یا اس رات کی عبادت کی طرف توجہ دلانے کے لیے آج کی مجلس ہرگز نہیں سجائی گئی ہے۔ پہلی بات، عنوان جو ہے رشتہ داری کے تعلق سے ہے۔ بنیادی طور پر ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ہم جس معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں، اس معاشرے کی اکثریت دین اسلام کو صرف عبادات تک محدود سمجھتی ہے، یعنی اکثریت کی یہ سوچ ہے، یہ فکر ہے کہ نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ کی ادائیگی کی، بیت اللہ کا حج کر لیا، اب یہی مسلمان ہے، یہی مومن ہے، یہی اس کا ایمان و اسلام ہے۔ اس فکر کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ بنیادی طور پر ایک بات، 4 چیزوں پر قائم ہے۔ یہ بات یہاں بیٹھا ہر آدمی یاد کر لے، اور ہماری خواتین بھی سن لیں کہ اسلام کی بنیاد 4 چیزوں پر قائم ہے۔ اسلام عقائد کا نام ہے، اسلام عبادات کا نام ہے،
اسلام معاملات کا نام ہے اور اسلام اخلاقیات کا نام ہے۔ جب یہ چاروں چیزیں ایک آدمی کے یہاں جمع ہو، یعنی وہ آدمی جس کا عقیدہ درست ہو، وہ اللہ کی عبادت کرتا ہو، نبی کی سنت پر عمل کرنے والا ہو، شرک سے بچتا ہو، بدعات سے دور رہتا ہو، ایسے ہی وہ آدمی عبادات کا پابند ہو اور عبادات میں بدعات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہو، وہ آدمی معاملات میں اسلامی تعلیمات پر کاربند ہو اور اس آدمی کے اخلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی طرح ہو، تبھی یہ آدمی مومن ہے، یہ آدمی مسلم ہے۔ اسلام کا تعلق صرف عبادات سے نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ایک دستور ہے، ایک قانون ہے، جسے اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں نازل فرمایا ہے۔ اسلام کی جو 4 بنیاد ہے، ان بنیادوں میں ایک بنیاد ہے اخلاقیات، اور رشتہ داری کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ چیز اخلاقیات میں آتی ہے۔ یہاں ایک نقطہ اور سمجھاؤں آپ کو، ایک انسان کی زندگی میں جو حقوق اس کے اوپر عائد ہوتے ہیں، جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ان میں پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، اور یہ اللہ کا حق ہے ہمارے اوپر۔ اور اس کے بعد جو دوسری ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ بندوں کے حقوق ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین قیامت کے دن سوال کرنے والا ہے ہم سے اور آپ سے۔ اور رشتہ داری کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے۔ آپ جب قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے تو رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنے کے لیے عربی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، صلۃ الرحم او صلۃ الارحام۔ اب اس کو اردو میں صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ صلہ کا معنی اور رحم کا معنی کیا ہے، اگر یہ طے کر لیا جائے تو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ دیکھیے لفظ صلہ جو ہے، صاد لام اور چھوٹی ہا، صلہ جو گول ہا ہوتی ہے، صلہ صلہ اس کا اطلاق جو ہے اچھے اخلاق پر ہوتا ہے۔ آپ تمام اچھے اخلاق کو جمع کر لیں، اسے عربی زبان میں صلہ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر لوگوں سے ملیں تو مسکرا کے ملنا، بات کریں تو نرمی سے بات کرنا، کسی سے کوئی غلطی ہو جائے اس کو معاف کر دینا، مہمان آئے اس کی خاطرداری کرنا، لوگوں سے تواضع اور انکساری سے ملاقات کرنا، اپنا سلوک لوگوں سے اچھا رکھنا۔ تو لفظ صلہ کے معنی ہوتے ہیں اچھے اخلاق، اور رحم کا اطلاق رشتے پر ہوتا ہے، لفظ رشتہ جو اردو میں کہا جاتا ہے۔ اب بعض علماء کہتے ہیں کہ رحم میں صرف وہ لوگ داخل ہیں جو آپ کے محرم ہیں، غیر محرم اس میں داخل نہیں۔ حالانکہ صحیح قول یہ ہے کہ وہ تمام افراد جو آپ کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، جو آپ کے رشتہ داری میں آتے ہیں، یہ سب کے سب لفظ رحم میں داخل ہیں۔ تو پتہ چلا کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا نام صلہ رحمی ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ خیر کا سلوک کرنا، بھلائی کا سلوک کرنا، ان کے ساتھ نرمی سے برتاؤ کرنا، ان پر احسان کرنا، ان کی خاطرداری کرنا، ان کے ساتھ بھلائی و احسان کرنا، یہ صلہ رحمی ہے، یہ اچھی طرح سے رشتہ داری کو نبھانا ہے۔ اتنی بات سب کو سمجھ میں آئی؟ جی کہیے، سمجھ میں آئی؟ کوئی ایسا ہے جس کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی ہو؟ دربھنگا کے لوگ نہیں بولتے ہیں، سبحان اللہ، بولتے ہیں کہ نہیں؟ تو بولیے سمجھ میں آئی اتنی بات؟ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دستور اور قانون کی حیثیت سے اپنی وحی کو نازل کیا۔ اب یہ وحی قرآن کی صورت میں ہے، اور یہ وحی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور آپ کی احادیث کی صورت میں ہے۔
اب جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو آپ دیکھیں اللہ نے بے شمار مقامات پر حکم دیا ہے. آپ دیکھیں اللہ نے کیا کہا؟ سورۃ النساء کی پہلی آیت پڑھی، اللہ نے کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. اللہ نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اللہ کا ڈر تمہارے دلوں میں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہی کا واسطہ دے کر کے تم حق مانگتے ہو اور رشتہ داریوں کو جوڑتے ہو. آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ سورۃ النساء کی یہ جو پہلی آیت ہے عام طور سے جمعہ کے خطبے میں بھی پڑھی جاتی ہے اور نکاح کے موقع سے بھی پڑھا جاتا ہے. میں عرض کروں کہ شیخ ہم نے ایک معمول بنایا ہے کہ جہاں بھی نکاح کی مجلس ہوتی ہے کم از کم اگر لمبی چوڑی تقریر تو نہیں لیکن یہ جو 3 آیتیں خطبہ مسنونہ میں پڑھی جاتی ہیں ان کا ترجمہ اور مختصر ان کی تفسیر بتا دی جائے تاکہ عوام کو پتہ تو چلے کہ آخر نکاح کی مجلس میں پڑھی کیا جاتی ہے اور کیوں پڑھی جاتی ہے. کیا صرف لوگ سن لیں؟ نہیں، اس پر عمل کریں. تو جب شادی بیاہ کا معمول ہوتا ہے اور اس ماحول میں یہ آیت پڑھ کے یہی بتلائی جاتی ہے کہ آج یہ جو رشتہ داری آپ کی جڑ گئی اس رشتہ داری کے معاملے میں اللہ سے ڈریا. اب آپ اپنی بہو پر ظلم نہیں کر سکتے، آپ اپنے داماد پر زبردستی کوئی چیز لاگو نہیں کر سکتے اور نہ ہی آپ اپنے بیٹے کے سسرال والوں پر ظلم و زیادتی کر سکتے ہیں اور نہ آپ کے بہو کے گھر والے آپ پر ظلم و زیادتی کر سکتے ہیں. اسی لیے کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. اللہ سے ڈرو رشتہ داریوں کے معاملے میں. یہ رشتہ داریاں تم اللہ رب العالمین کو واسطہ بنا کر کے، اللہ کو ذریعہ بنا کر کے، اللہ کے کلام کے ذریعہ تم ان رشتوں کو جوڑتے ہو. ایسے ہی قرآن مجید کی تلاوت کیجئے. آپ سورۃ النساء پڑھیے آیت نمبر 36 میں اللہ نے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ. اللہ نے کہا اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اسی میں کامیابی، اسی میں نجات، اسی میں کامرانی ہے. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو. یہ شرک انسان کی ہلاکت و بربادی کے لیے کافی ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں عقیدہ توحید پر قائم رکھے، اللہ ہمیں اور آپ کو شرک سے بچا کر کے رکھے، آمین. کہا اس کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. جب تم نے اللہ کی عبادت کر لی، شرک سے اپنے آپ کو بچایا، اب بندوں کے حق کی ادائیگی کی بات ہو رہی. اللہ کا حق ادا کیا، توحید پر قائم رہے. بندوں کا حق ادا کیجئے کیسے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ماں باپ کے ساتھ احسان و بھلائی کیجئے. وَبِذِي الْقُرْبَىٰ. اور آپ کے جو رشتہ دار ہیں جن سے اللہ نے آپ کی رشتہ داریوں کو جوڑا ہے ان رشتہ داروں کے ساتھ خیر کا، بھلائی کا، اچھائی کا، احسان کا سلوک و معاملہ کیجئے. ایسے ہی آپ دیکھیں قرآن مجید کی جب تلاوت کریں گے تو اللہ رب العالمین سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. کہا کہ اللہ نے تمہیں عدل کرنے کا، انصاف کرنے کا حکم دیا ہے اور اللہ نے تمہیں احسان کرنے کا حکم دیا ہے. وایتاء ذی القربى. اور اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں اور قرابت داروں کے ساتھ بھلائی کرو. یہ کسی انسان کی بات نہیں ہو رہی، یہ اللہ کی بات ہو رہی ہے اور حکم دینے والا اللہ رب العالمین ہے اور اللہ ساری انسانیت کو یہ حکم دے رہا ہے. کلمہ کو مسلمانوں کو اللہ یہ کہہ رہا ہے، بار بار اللہ کہہ رہا ہے کہ جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں، جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ خوشحالی کے ساتھ زندگی گزارو. تمہارا خاندان، تمہارا قبیلہ، تمہارے رشتہ دار بھوکے ننگے زندگی نہ گزارے. تم جس طرح ان کی مدد کر سکتے ہو، جیسے ان کا تعاون کر سکتے ہو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان کی مدد کے لیے، ان کے تعاون کے لیے کھڑے ہو، اکٹھے ہو جاؤ. اللہ. ایسے ہی آج آپ دیکھیں رشتہ داری کی بات آئی ہے تو میں بتلاؤں
آج کتنے ہی مالدار ایسے ہیں جن کے رشتہ دار غریبی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں، غربت کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہم نے سڑکوں پر ایسے بھی افراد کو دیکھا جو کچڑے کے ڈبے سے 2-3 رات پرانا کھانا نکال کر کے زمین پر بیٹھ کر کے کھاتے ہیں۔ دل روتا ہے، تڑپتا ہے کہ یہ تو کسی کا رشتہ دار ہوگا، چلے اس کی اولادیں نہیں ہیں، اس کے رشتہ دار تو ہوں گے، اور اوپر سے جب دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ وہ قوم جسے سب سے زیادہ رشتہ داروں کے حق کی ادائیگی کا حکم دیا گیا، آج یہی قوم رشتہ داری کے معاملے میں سب سے پیچھے پچھلی صف میں کھڑی۔ اللہ اکبر۔ آپ پڑھیں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے عقل والوں کی، ایمان والوں کی صفت بیان کی ہے۔ ان صفات کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سورۃ الرعد کے اندر ارشاد فرماتا ہے، سورۃ الرعد کی آیت نمبر 21 میں اللہ نے کہا والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل۔ اصل میں عقل والے، ایمان والے تو وہ ہیں جو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ عقل والوں کی بات کی۔ عقل والا وہ ہے جو رشتہ داریوں کو جوڑتا ہے۔ آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رشتہ داریوں کو جوڑنا، رشتہ داروں کی خبرگیری کرنا، رشتہ داروں کی خبریں لینا، ان کا تعاون اور ان کی مدد کرنا آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں کتنے ہی فائدے کا سامان ہے۔ آپ پڑھیں، جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، صحیح بخاری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے۔ سیدنا انس بن مالک حدیث کے راوی ہے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمه، کہا کہ جو آدمی یہ پسند کرے، جو آدمی یہ پسند کرے، اور میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ آپ یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی رزق میں کشادگی کر دے؟ آپ جو کما کے لائیں اللہ اس میں برکتوں کی ڈھیر لگا دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں بڑھوتری کر دے، تو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری کو جوڑیے، رشتہ داری کو نبھائیے، ان کی خبر لیجئے، ان کا خیال کیجئے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، اور اس حدیث کی تفسیر بیان کرتے ہوئے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بڑی جامع بات بیان کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ یہاں جو عمر میں بڑھوتری کی بات کی گئی ہے تو دراصل اللہ اس کے عمر میں برکت عطا فرماتا ہے۔ ایک آدمی 100 سال زندہ رہ کر کے اتنی نیکیاں نہیں کر پاتا جتنا ایک آدمی 40 سال زندہ رہ کر کے اپنی زندگی میں کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکتوں کے ڈھیر لگا دیتا ہے۔ تو رشتہ داریوں کو جوڑنا یہ رزق میں کشادگی کا ذریعہ ہے، اور انسان کے عمر میں برکت اور خیر کے حصول کا ذریعہ ہے۔ آپ پڑھیں، آپ کو معلوم ہوگا مسند امام احمد، سنن ابن ماجہ اور سنن صحیح ابن حبان وغیرہ کی روایت ہے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا لا يرد القدر الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر، کہا کہ تقدیر کو دعا کے سوا کوئی چیز نہیں بدلتی، اور عمر میں سوائے نیکی کی کوئی چیز اضافہ نہیں کرتی، اور یہاں نیکی سے مراد والدین کے ساتھ اور قرابت داروں اور رشتہ داروں کے ساتھ خیر و بھلائی کرنا ہے۔ آپ جان لیں وہ آدمی اللہ کی رحمت میں زندگی گزارتا ہے، اس آدمی پر اللہ کی خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے جو آدمی اپنے رشتہ داریوں کو جوڑتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ آپ پڑھیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ کس سے کہتا ہے؟ اللہ رشتہ داری سے کہتا ہے، اللہ رشتہ داری سے کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ من وصلکی وصلتہ ومن قطعکی قطعتہ، اے رشتہ داری جو تجھے جوڑتا ہے میں اسے اپنے سے جوڑتا ہوں۔ یعنی رشتہ داری کے جوڑنے والے اللہ والے لوگ ہیں، جو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں انہیں اللہ جوڑتا ہے، اور جو رشتہ داریوں کو کاٹ دیتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کاٹ دیتا ہے، اللہ انہیں توڑ دیتا ہے۔
غور کر کے دیکھیں اس کہ اللہ کے نبی نے اللہ کے اس قول کو نقل کیا. اللہ کہتا ہے کہ جو رشتہ داریوں کو کاٹ دے، توڑ دے، اللہ تعالیٰ اسے توڑ دیتا ہے. اور صحیح بخاری کی روایت جسے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، ذرا غور کریں اس حدیث میں رشتہ داری کی کتنی اہمیت آئی ہے. کہا الرحم معلقۃ بالعرش، یہ رشتہ داری جو ہے یہ اللہ کے عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے. اللہ، اس کا مقام دیکھیے، اللہ نے رشتہ داری کو اپنے عرش کے نیچے جگہ دیا ہے. اللہ نے رشتہ داری کو اپنے عرش کے نیچے جگہ دیا ہے. یہ مقام ہے رشتہ داری کا. اور کہا کہ یہ رشتہ داری کہتا ہے وصلنی من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، جو آدمی رشتہ داریوں کو جوڑتا ہے اللہ اسے جوڑ دے، اور اللہ جو مجھے توڑتا ہے اللہ تو اسے توڑ دے، اللہ تو اسے توڑ دے. ذرا غور کریں، ذرا غور کریں. خصوصی طور پر میں اپنی بہنوں کو توجہ دلانا چاہوں گا. عمومی طور پر جو رشتہ داریاں، خاص کر کے گھر کا جو ماحول ہے، بہن یا تو بیٹی ہے یا ماں ہے، بہو ہے یا ساس ہے، یہ چار صورتیں اور اس کے علاوہ اور بھی صورتیں ہیں. آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے معاملات میں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں میری بہنیں اتنا زیادہ آپے سے باہر ہو جاتی ہے کہ شوہر کو مجبور کر دیتی ہیں کہ وہ ماں باپ سے اپنا تعلق توڑ لے. ارے اللہ کے بندیوں، تمہارے ساس سسر تمہارے شوہر کے جنت ہے، جنت کے دروازے. تمہاری ایک ضد کی وجہ سے وہ اپنی جنت سے دور ہو جاتا ہے. اللہ کے بندیوں غور کرو. اور ہم نے دیکھا ہے جس نے بھی ماں باپ سے رشتہ توڑا ہے اللہ نے کبھی اسے خوشحالی کی زندگی عطا نہیں کی ہے. جاؤ دنیا کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو، حدیث رسول اس کی ضامن ہے. تم رشتہ داریوں کو توڑو گے، توڑواؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں توڑ کر کے رکھ دے گا. اللہ نہ تمہارے رزق میں برکت دے گا، اللہ نہ تمہارے مال میں برکت دے گا، اللہ نہ تمہیں اولاد میں برکت دے گا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں نیک اعمال کی تمہیں کثرت سے توفیق دے گا. یاد رکھو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتہ داریوں کو نہ توڑو، آپس کے تعلقات نہ توڑو. یہ رشتہ داریاں اللہ کی نعمت ہے، یہ رشتہ داریاں اللہ کی نعمت ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آج اللہ نے آپ کو ایمان والے رشتے دیے ہیں تو آپ کو یہ چیز برداشت نہیں ہوتی ہے. شاید شیخ بھی اس چیز سے واقف ہوں، جو لوگ آج نئے طور پر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں وہ بیچارے تڑپتے ہیں کہ کوئی ایمان والا ہمارا رشتہ دار ہوتا، کسی ایمان والے سے ہماری مضبوط رشتہ داری ہوتی. اور اللہ نے تمہیں تو یہ نعمتیں پیدائش کے ساتھ دی ہیں، ان نعمتوں پر اللہ کا شکر کر کے رشتوں کو جوڑنا تھا، ہم نے رشتہ داریوں کو توڑنا شروع کر دیا. آپ دیکھیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اپنے سارے رشتہ داروں سے متعارف کروائیں. پڑھیں نا، حدیث رسول پڑھیے، مسند امام احمد اور جامع ترمذی کی روایت ہے. حدیث کی سند کو محدثین کی ایک جماعت نے صحیح کہا ہے. آپ دیکھیں، اللہ کے رسول نے کہا تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم. کہا کہ تم اپنے بچوں کو اپنا نسب بتاؤ تاکہ صلہ رحمی کر سکیں. یاد رکھو، فإن صلة الرحم محبة في الأهل ومثلات في المال ومنسعات في الأثر. کہا کہ صلہ رحمی کرنا، رشتہ داری جوڑنا گھر میں محبت پیدا کرتا ہے، مال میں اضافہ کرتا ہے، اور موت میں تاخیر کرتا ہے، یعنی عمر میں برکت کا سبب بنتا ہے. اب دیکھیے یہاں یہ حکم دیا اپنے گھر کے افراد کو ان رشتہ داروں سے متعارف کرواؤ، پہچان کرواؤ جن سے رشتہ داری جوڑنی ہے. ہم کس سے متعارف کرواتے ہیں؟ دیکھو بیٹا، وہ فلاں چچا جو ہیں انہوں نے ہماری یہ بات نہیں مانی تھی، ہاں تو ہم نے ان سے کھانا پینا اپنا بند کر دیا ہے، اب تم کو یہ وصیت ہے جب تک زندہ رہنا اسی پر قائم رہنا.
جب تک زندہ رہنا اسی پر قائم رہنا. ایمانداری سے بولیے میں جھوٹ بول رہا ہوں. بولے بھائی میں جھوٹ بول رہا ہوں. پیچھے والے بولے میں جھوٹ بول رہا ہوں. سماج میں یہی ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی بات کے لیے آپس کی لڑائی ہو گئی, بیٹھ کے صلح صفائی کر سکتے تھے, اللہ اکبر, لیکن کیا کرتے ہیں, زندگی بھر کے لیے رشتہ توڑ دیتے ہیں, ایک دوسرے کے لیے دروازے بند کر دیتے. کون سا منہ لے کے اللہ کیا جائیں گے. آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے. مدینہ آئے اور آپ کی بددعا کی وجہ سے اہل مکہ پر اللہ نے بارش کو روک دیا. قحط سالی آ گئی, بارش بند ہو گئی. اب مکے کے افراد مشورہ کرتے ہیں جائے گا کون, ابو سفیان جو ابھی ایمان نہیں لائے ہیں, اللہ کے نبی کے رشتہ دار ہیں, آتے ہیں, آ کر کے اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں. کس کا؟ اللہ رب العالمین کا. آپ کو آپ کے رب کا واسطہ اور آپ کو رشتہ داری کا واسطہ. آج ہم رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں. یہ مکہ کے مشرکین جنہوں نے پوری زندگی تکلیف دی, یہ آ کے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو رشتہ داری کا واسطہ دیتے ہیں, آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ بارش ہو جائے. آج اللہ نے رشتہ داریاں دی, ہم رشتہ داریوں کو توڑ رہے ہیں. لا الہ الا اللہ. کیا آپ کو نہیں معلوم رشتہ داری کا جوڑنا یہ ایمان کی علامت ہے, یہ ایمان کی علامت ہے. پڑھیے نا, پڑھیے, صحیح بخاری کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ. تم میں سے جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داریوں کو جوڑے. اب یہ بتائیے, اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے کو رشتہ داری جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے, تو اس کا مفہوم مخالف کیا نکلتا ہے کہ جو آدمی رشتہ داریوں کو توڑ رہا ہے, یا جس نے توڑا ہے, یا جو اس مجلس میں توڑ کر کے بیٹھا ہے, اللہ کی قسم اس حدیث کی روح سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کا مکمل ایمان نہ اللہ پر ہے نہ آخرت کے دن پر ہے. یہاں سے اٹھنے سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کر کے جائیے. تقریروں کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ آئیں اور کان کے مزے لیں اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں. صبح اٹھ کر کے چائے کی دکان پر ڈسکس کریں فلاں کی تقریر اچھی تھی, فلاں کی بات اچھی تھی. نا, یہ باتیں اس لیے بتائی جاتی ہے کہ اس سے سب سے زیادہ فائدہ آپ کا. ہمارا تو فائدہ ہے کہیں سے بھی آئے, آ کر کے اپنی بات رکھ دی اللہ سے اجر کی امید پر, لیکن فائدہ آپ کا تب ہے جب آپ ان باتوں پر عمل کرنے والے ہو جائیں. کہا کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے, اللہ رب العالمین نے کہا, اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ آدمی مومن ہے. ایسے ہی یاد رکھیں, اگر آپ جنت کے طلبگار ہیں, آپ جنت چاہتے ہیں, تو رشتہ داریوں کو جوڑیے, رشتہ داریوں کو جوڑیے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے. کہا ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے اے اللہ کے نبی مجھے ایسا عمل بتلائیے اگر میں کر لوں تو جنت میں داخل ہو جاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا, اللہ کی عبادت کرو شرک نہ کرو. وتقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. وتؤتی الزکاۃ, زکوٰۃ ادا کرو. وتصل الرحم, رشتہ داریوں کو جوڑو. آج ہماری نمازیں ہو رہی ہیں, عقیدہ توحید پر ہے, نمازیں ہو رہی ہیں, زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہو رہی ہے, حج پر حج, عمرے پر عمرہ بھی کر رہے ہیں, اور معلوم کیجئے تو پتہ چلا کہ سگے بھائی سے, سگی بہن سے, ایک عرصے سے صاحب نے بات نہیں کی ہے. اللہ اکبر. ماں باپ پر ظلم و زیادتی کر کے بیٹھے ہیں. اللہ, کسی ایک چھوٹی سی وجہ سے ماں باپ سے اپنا رشتہ توڑ کر کے بیٹھے. اللہ کا خوف کیجئے, اللہ کا خوف کیجئے. اللہ تعالیٰ ان رشتہ داریوں کے بارے میں سوال کرنے والا ہے. اور کیا ہوتا ہے, جرم کیا ہوتا ہے, کوئی سماجی بات ہوتی ہے, شرعی باتوں پر تو ہماری لڑائیاں نہیں ہوتی بھائی, میں سیدھی سیدھی بات کرنے کا عادی ہوں. شرعی باتوں پر لڑائیاں نہیں ہوتی, سماجی باتوں پر لڑتے ہیں. میری بہنیں بھی سنیں, میری مائیں بھی سنیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے والوں اور رشتہ داریوں کو توڑنے والوں, آؤ میں بتاؤں
ابو بکر صدیق کی بیٹی پر کتنا بڑا الزام اور تہمت لگایا گیا تھا، تب بھی ابو بکر نے رشتہ داریوں کو نہیں توڑا۔ قرآن پڑھیں، اللہ رب العالمین قرآن مجید سورۃ النور کی آیت نمبر 22 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ نے مال دیا ہے نا، بھوکے ننگے تو زندگی نہیں گزار رہے، اللہ نے مال دیا تھوڑا کم جتنا دیا۔ سنیے اللہ کہہ رہا ہے اور جو تم میں بزرگی والے یعنی اچھے لوگ ہیں اور کشادگی والے جنہیں اللہ نے مال دیا ہے، انہیں چاہیے کہ اپنے قرابت داروں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو مال نہ دینے کی قسم نہ، رشتہ داروں کو اور مہاجرین میں جو غریب محتاج ہیں انہیں اپنا مال دے۔ کہا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ واقعہ سنیے، آج ہماری لڑائیاں دنیاوی معاملات پر ہوتی ہیں۔ یہاں ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے، امام الانبیاء، امام کائنات کی بیوی ہے۔ میری بہنوں سنو، سنو ذرا غور سے سنو، آج یہ رشتہ داریاں جو ٹوٹی ہیں، جو رشتہ داریاں چھوٹی ہیں، ذرا غور سے سنو۔ امام کائنات کی بیوی ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ صدیقہ ایمان والوں کی ماں ہے۔ ایک جنگ میں کسی سبب کی بنیاد پر وہ پیچھے رہ گئی، ایک ہار ان کا گم ہو گیا، اس کو ڈھونڈنے میں پیچھے رہ گئی۔ قافلے کو معلوم نہیں ہوا کہ ہودج میں جو شادی بیاہ میں پچھلے دور میں جو ڈولی استعمال ہوتی تھی، کہا اس میں ہے یا نہیں ہے، وہ لے کر کے چلے گئے۔ آئی دیکھا کوئی نہیں ہے، وہیں پر بیٹھی اور بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی۔ صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے ان کو یہ کام دیا تھا کہ قافلے کے پیچھے آئیں، کوئی چیز چھوٹی رہ جائے تو ساتھ لیتے آئے۔ پردے کے حکم سے پہلے اللہ کے نبی کی بیوی سیدہ عائشہ کو انہوں نے دیکھا تھا، دور سے دیکھا تو کہا سبحان اللہ، اللہ کے رسول کی بیوی۔ سیدہ عائشہ کہتی کہ میں نے اپنا پردہ ٹھیک کر لیا، اونٹ آگے بڑھایا، میں اونٹ پر بیٹھ گئی، درمیان میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ جیسے ہی سیدہ عائشہ کو لے کر کے قافلے میں پہنچتے ہیں، منافقین کی ایک جماعت، منافقین کی ایک جماعت اور بعد وہ صحابہ جو بالکل سادہ دل تھے، جن کے سادہ دل ہونے کی گواہی اللہ نے دی۔ منافقین نے یہ ہلہ اڑا دیا کہ نبی کی بیوی نے نعوذ باللہ بدکاری کی ہے۔ اللہ کی پناہ ایسی باتوں سے، ہماری زبانوں کو اللہ محفوظ رکھے، آمین۔ اب یہ ہلہ اڑ گیا، لوگوں میں یہ بات عام ہوتی چلی گئی، لیکن سیدہ عائشہ کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ میرے بارے میں ایسی بات ہوئی۔ ایک مہینے اللہ کے نبی کرب میں، تکلیف میں، پریشانی میں زندگی گزارتے رہے، تکلیف میں زندگی، ان سے پوچھتے، ان سے مشورہ کرتے، ان سے بات کرتے۔ اللہ اکبر۔ ایک وقت کے بعد اللہ نے آسمان سے سیدہ عائشہ کی برات کا اعلان کیا۔ اللہ نے کہا کہ عائشہ بری ہے، عائشہ کا کوئی جرم نہیں، اور یہ برات انشاءاللہ قیامت تک قائم رہنے والی ہے۔ یہ برات شیعوں کے منہ پر تماچا ہے، ان کے منہ پر تماچا ہے جو ہماری ماں، ایمان والوں کی ماں سیدہ عائشہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ برات ان کے منہ پر تماچا ہے۔ اللہ نے آسمان سے برات کا اظہار کیا، کہا کہ عائشہ بری ہے، عائشہ بری ہے۔ جب یہ حکم نازل ہوا، ابو بکر صدیق ناراض تھے، کس سے؟ اپنے ایک قریبی رشتہ دار مصطح ابن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ غریب تھے مصطح، منافقوں کے دام میں یہ بھی آ گئے، انہوں نے بھی سیدہ عائشہ کے بارے میں بات کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو سزائیں دینی تھی دی، اللہ کے رسول نے جو سزائیں دینی تھی دی۔ اب ابو بکر صدیق ناراض ہو کے کہتے ہیں کہ مصطح میرا رشتہ دار ہے اور میری بیٹی کے بدنامی میں یہ بھی شریک تھا، میں مصطح کو ایک پیسہ نہیں دوں گا آج سے۔ اب ناراض ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے آسمان سے وحی نازل کی،
غور کریں رشتہ داریوں کو توڑنے والے آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ایک لمبی کہہ لیجئے کہ دوری رشتہ داروں میں ہو گئی ہے، وہ ذرا سنیں۔ اللہ کے نبی مسجد نبوی میں آتے ہیں، صحابہ کا اجتماع ہوتا ہے، قرآن مجید کی یہی آیت کریمہ سورۃ النور کی آیت نمبر 22، گھر جا کر کے اس کی تفسیر ایک مرتبہ دیکھ لینا، تلاوت کرتے اور کہتے ہیں الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کہ رشتہ داریوں کو جوڑ لو، رشتہ داریوں کو جوڑ لو۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے؟ میں اپنی بہنوں سے پوچھتا ہوں، کیا میری بہنوں یہ پسند نہیں کرتی کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ لا الہ الا اللہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق جب یہ بات سنتے ہیں کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں بلا واللہ یا ربنا انا لنحب ان تغفر لنا، کہا کیوں نہیں، اللہ کی قسم اے ہمارے رب ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ رشتہ داریوں کو جوڑنا، رشتہ داروں پر مال خرچ کرنا، ان کی ضروریات پوری کرنا، اللہ اکبر، یہ انسان کے گناہوں کے معافی کا ذریعہ ہے، گناہوں کے معافی کا ذریعہ ہے۔ آج ہم میں سے ہر آدمی اجر کا متلاشی ہے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں جمع کر لیں۔ رشتہ داروں پر مال خرچ کیجئے، اٹھئے، کمر باندھئے، جا کر کے دیکھئے آج رشتہ داروں کو چھوڑ دینے کی وجہ سے کتنی ہی بیوہ عورتیں بدکاری کی راہ اختیار کرتی ہیں، کتنے ہی یتیم بچے آج چوری چماری کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ کیا ہم ذمہ دار نہیں ہیں؟ کیا ہم ذمہ دار نہیں ہیں؟ یہ اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا۔ اللہ نے مال دیا، زکوٰۃ نکالنے کی طاقت ہے، اس کے باوجود نہیں نکال رہے، مسکینوں پر خرچ کرنے کی طاقت ہے، نہیں کر رہے۔ آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کا بیٹا ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، کیا آپ کو یہ پسند نہیں کہ آپ کے بھائی کا بیٹا جو آج آپ کی خبرگیری نہ کرنے کی وجہ سے چائے کی دکان میں، ویلڈنگ کی دکان میں، ہوٹلوں میں، چوراہوں پر نوکری میں لگا ہوا ہے، کہ اللہ آپ سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا؟ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما من ذنب احرى ان يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر من البغي وقطيعة الرحم۔ پڑھیں اس حدیث کو، پڑھیں، سن کے جائیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر آپ بغاوت کریں گے اللہ سے، اس کے رسول سے اور حاکم وقت سے، کہا بغاوت کریں گے اور رشتہ داریوں کو توڑیں گے تو یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالی دنیا میں جلد از جلد آپ کو سزا دے گا، اور اس کی سزا ابھی آخرت کی آپ کی باقی رہے گی، وہاں آخرت میں سزا جمع ہوگی، جب جائیں گے تو وہاں بھی اس کی سزا پائیں گے۔ اس لیے کوشش کیجیے کہ رشتہ داریوں کو جوڑیے، اس لیے کہ رشتہ داریوں کو توڑنے والے کے اعمال قبول نہیں ہوتے ہیں۔ آپ پڑھیں نا، پڑھیں، میں آپ کو کیا کہوں، صحیح مسند امام احمد کی روایت ہے، حدیث حسن درجے کی ہے، اللہ کے نبی نے کہا ان اعمال بنی آدم تعرض كل خمیس لیلۃ الجمعۃ فلا يقبل عمل قاطع رحم، کہا کہ بندے کے اعمال جمعہ کی رات اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، جمعہ کی رات اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سارے بندوں کے اعمال کو قبول کر لیتا ہے سوائے اس کے جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہے۔ سوچئے ذرا، آج ہم کرسیوں پر یہاں اگر رشتہ داریوں کو توڑ کر کے بیٹھے ہیں، 20 سال سے رشتہ داری توڑی ہے تو 20 سال کے اعمال اللہ کے ہاں پہنچائے جاتے ہیں، دوبارہ ہمارے منہ پر مار دیا جاتا ہے، دوبارہ ہمارے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے واسطے رشتہ داریوں کو جوڑیے، رشتہ داریوں کے معاملے میں اللہ سے ڈریے، اللہ کا خوف کیجیے۔ اور ایسے ہی رشتہ داریوں کے بارے میں ایک بات آئی ہے تو میں آپ کو بتا دوں، رشتہ داری نبھانا کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں جو صحیح حدیثیں ملتی ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی آپ سے بار بار رشتہ داری توڑے، آپ اس سے رشتہ داری کو جوڑیے۔ وہ آپ سے ملنا نہیں چاہتا، کوئی نا اتفاقی ہے، مل کر کے معافی تلافی کر لیجیے۔ آپ بار بار پہل کیجئے رشتہ داری کو جوڑنے کے تعلق سے، بار بار آپ کوشش کیجئے، نہیں کچھ تو کم از کم اس سے سلام کر لیجئے، اس سے مسکرا کر کے مل لیجئے۔ وہ توڑتا ہے آپ جوڑیے۔ ہاں،
ایک مقام پر رشتہ داری توڑنا جائز ہے، کب؟ آپ اسے کسی دینی مسئلے پر خیر کی نصیحت کرتے ہیں، خیر کی نصیحت کرتے ہیں، اب وہ بار بار اسی حرام چیز کے پیچھے پڑا ہے اور آپ اس کے ساتھ بار بار خیر و بھلائی بھی کر رہے ہیں، تو آپ وہاں خیر و بھلائی کے سلسلے کو روک دیجئے تاکہ اسے معلوم ہو کہ آپ نے یہ رشتہ داری جو یہاں توڑی ہے صرف اور صرف اس لیے کہ وہ اللہ کے حرام کردہ چیزوں میں واقع ہوتا ہے۔ علماء نے اس کو اصل میں رشتہ داری جوڑنا کہا ہے، رشتہ داری توڑنا نہیں، کہ آپ اسے حرام سے بچانے کے لیے اس سے دور ہو رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ آج شب برات ہے، شب برات کی رات لوگ کہتے ہیں ہے تو نہیں یہ نام، شریعت میں کہیں بھی یہ نام وارد نہیں ہے، اب بہت سارے بھائی جو ہیں راتوں کو جاگتے ہیں، پوری رات قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، صبح میں اس کا روزہ بھی رکھتے ہیں، حلوے وغیرہ بھی بناتے ہیں اور فاتحہ دلاتے ہیں۔ اب آپ ایک رشتہ دار کو مسلسل سمجھا رہے ہیں، تلقین کر رہے کہ یہ چیز شرعی دلائل سے ثابت نہیں ہے، اب ایک لمبی مدت تک تبلیغ کرنے کے بعد وہ نہیں سمجھتا ہے، تو آپ اس کے لیے اپنے گھر کا دروازہ بند کر سکتے ہیں یہ کہہ کر کے کہ تمہارا یہ عمل بدعت ہے، اس بدعت سے پرہیز کرو، اس سے پرہیز کرو، یہ رشتہ داری توڑنا نہیں، یہ رشتہ داری جوڑنا ہے، یہ رشتہ داری جوڑنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہی گئی باتوں پر سب سے پہلے کہنے والے کو اور اس کے بعد آپ تمام سامعین اور سامعات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہے اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے۔ میں اللہ رب العالمین کے شکر کے بعد آپ تمام علماء کرام اور آپ تمام نوجوانوں اور سامعین اور سامعات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ طالب علم کو موقع دیا۔ اللہ رب العالمین میری اور آپ سب کا یہاں اکٹھا میرا اور آپ سب کا یہاں اکٹھا ہونا قبول فرما لے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔